اگلا سوال عمر جاوید صاحب نے کیا ہے خانپور سے۔ وہ پوچھتے ہیں حافظ صاحب، میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ میرے ماموں نفسیاتی مریض ہیں، وہ کبھی روزے رکھتے ہیں اور کبھی چھوڑتے ہیں، کبھی سوچتے رہتے ہیں ایک جگہ بیٹھ کر، کبھی صحیح ٹھیک ہو جاتے ہیں، جسمانی لحاظ سے وہ ٹھیک ہیں، کھانا پینا بھی ٹھیک کرتے ہیں، ان کے روزے کا کیا فدیہ دینا پڑے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ سوال جب آپ نے بھیجنا ہو تو ہمارے آفیشیل پیج اصلاح میڈیا جو فیس بک پیج ہے، اس میں جو ہماری پوسٹ لگی ہوتی ہے لائیو افطار ٹرانسمیشن کے حوالے سے، اس کے کمنٹس میں آپ نے جا کے سوال پیسٹ کرنے ہیں یا وہاں لکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہمیں مشکل ہو جاتی ہے، تو شاید ایسا ہی ہوگا، واللہ عالم۔ تو جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے کہ نفسیاتی مریض ہیں آپ کے ماموں جان، تو نفسیاتی مریض دو طرح کا ہوگا۔ یا تو ایسا نفسیاتی مریض ہے جو کچھ سمجھتا ہے، کچھ معاملات اس کو سمجھ آتے ہیں، تھوڑا بہت کبھی کبھار ایسے اس کو زیادہ نفسیاتی دباؤ بن جاتا ہے اور وہ اس وقت نہیں سمجھتا معاملات کو۔ یا پھر نفسیاتی مریض ایسا ہے جو بالکل ہی بیچارہ کبھی بھی اس کو کوئی ہوش رہتی ہی نہیں ہے، ایسا نفسیاتی مریض۔ تو میرے خیال میں آپ کے جو سوال میں بتائے گئے شخص ہیں، آپ کے ماموں جان، وہ پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ وہ مکمل طور پر نفسیاتی مریض نہیں ہیں کہ انہیں کسی بات کی سمجھ نہیں، بلکہ کبھی وہ افاقے میں ہوتے ہیں اور بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور روزہ رکھ بھی لیتے ہیں اور افطار بھی کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی کچھ دنوں میں ان کی کنڈیشن جو ہے وہ زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو وہ ایک جگہ بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں، پھر ان کو کھانے پینے وغیرہ کی فکر نہیں رہتی۔ دو صورتیں یہاں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ تو جو ان کی زندگی کا وہ دور ہوگا جن ایام میں وہ بالکل ٹھیک ہیں اور صحت مند ہیں اور انہیں پتہ ہے میں نے کھانا پینا ہے، روزہ رکھنا ہے، چھوڑنا ہے، ان دنوں میں تو وہ روزہ رکھنے کے مکلف ہیں، وہ روزہ رکھیں گے اور افطار بھی کریں گے۔ لیکن جن دنوں میں انہیں اس طرح کا معاملہ زیادہ پریشر بن جاتا ہے اور انہیں ہوش نہیں رہتی کھانے پینے وغیرہ کی، تو ان دنوں میں ان کے روزے کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ غیر مکلف ہیں، کیونکہ اس وقت وہ مجنون کے حکم میں ہوں گے۔ اور مجنون کے بارے میں مسند ابن الجاد میں، اگرچہ اس بارے میں مرفوع روایات موجود ہیں سنن ابی داؤد وغیرہ میں، لیکن وہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ مسند ابن الجاد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے یہ بات ثابت ہے موقوفاً، لیکن یہ حکماً مرفوع ہے، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اپنی رائے سے وہ ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث سنائی کہ ان القلم قد وضع عن ثلاثۃ، تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا، یعنی ان کی کوئی نیکی بدی نہیں لکھی جاتی۔ عن المجنون حتی یفیق، مجنون سے قلم اٹھا لیا جاتا یہاں تک کہ اس کو افاقہ نہ ہو جائے۔ مجنون بسا اوقات ایسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ابھی جنون لاحق ہے، کچھ عرصے بعد یا کچھ دیر بعد اس کا جنون ختم ہو جائے، تو جب تک وہ مجنون ہے، یعنی اس کو ہوش حواس نہیں ہے، شعور نہیں ہے، اس سے مکلف ہونا اٹھا لیا جاتا ہے، پھر وہ اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے کا مکلف نہیں ہو۔ اس حالت میں اس سے جو جرم بھی ہو جائے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو۔ تو یہ نفسیاتی مریض جو ہے، جب نفسیاتی پریشر میں ہوگا، جب اسے ہوش حواس نہیں ہوگی، پتہ نہیں ہوگا کھانے پینے کا، عبادات کا، احکامات کا، تو اس وقت وہ مکلف ہی نہیں ہوگا۔ اس دوران جو روزے چھوڑے گا تو ان روزوں کا فدیہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ بعد میں ان روزوں کو قضا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی فتویٰ نماز کے حوالے سے بھی ہے۔ ایک انسان بے ہوش ہو گیا ہے، جتنی دیر وہ بے ہوش رہتا ہے، اگر مثال کے طور پر 4-5 گھنٹے وہ بے ہوش ہے، 1-2 نمازیں بے ہوشی کی حالت میں گزر چکی ہیں، مثال کے طور پر زور اثر گزر چکی ہے، مغرب کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب اسے ہوش آئی ہے، وہ زور اثر کی قضا نہیں دے گا، کیونکہ اس وقت اس پر نماز فرض ہی نہیں ہوئی۔ ہاں، باقی جو مسافر ہے مثال کے طور پر، وہ بعد میں نماز تھوڑا لیٹ کر کے پڑھتا ہے، جمع تاخیر کرتا ہے، وہ ہوش حواس میں ہے، نماز اس پر فرض ہوئی ہے۔ بیمار ہے، اس پر نماز فرض ہے، اس نے پڑھنی ہے، جس طرح بھی وہ پڑھ سکتا ہے، کھڑا ہو کر نہیں، بیٹھ کر نہیں، لیٹ کر اشارے سے، جس طرح بھی ممکن ہے۔ لیکن جو شخص بے ہوش ہے یا مجنون ہے یا نفسیاتی مریض ایسا ہے کہ جو اس وقت ہوش حواس میں نہیں ہے، تو اس پر اس وقت وہ عبادت فرض ہی نہیں ہوتی۔ تو ایک شخص جتنے دن اس طرح نفسیاتی دباؤ میں رہے کہ اس کو کوئی ہوش حواس نہیں، مجنون کے حکم میں ہوگا،
ان روزوں کو فدیہ دینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ روزے اس پر فرض ہی نہیں ہوئے۔ ہاں اگر وہ شخص ہوش حواس میں ہے اور پھر بیماری کی وجہ سے، تو نفسیاتی بیماری ہی ہے، جسمانی طور پر صحت مند ہے لیکن ڈاکٹر نے ایسی دوائی تجویز کی ہے جو اس کو مثال کے طور پر 6 گھنٹے بعد ہر حالت میں دینی ہے، ورنہ اس کا نفسیاتی دباؤ بڑھ سکتا ہے، تو پھر وہ بیمار ہے، وہ روزہ چھوڑ دے گا ہر 6 گھنٹے بعد، یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جو بھی دوائی ہے وہ لے گا، تو پھر اس کو اگر آئندہ صحت مند ہونے کی امید ہے تو پھر اپنے روزوں کی قضا دے گا، اگر دائمی بیمار جیسی کیفیت ہے تو پھر وہ فدیہ دے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں ہے، نفسیاتی دباؤ میں جب وہ ہوتا ہے، ہوش حواس میں نہیں ہوتا، تو پھر وہ روزے کا مکلف ہی نہیں۔ جب وہ ہوش حواس میں ہے اور ٹھیک ٹھاک صحت مند ہے اس وقت وہ روزہ رکھے گا۔